دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے اور قرآن پاک پر یقین رکھنا کیسا ہے۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے سندھ میں بسنے والی ایک ہندوستانی لڑکی کا، جو کہ ہندوستان سے ادھر ہجرت کر کے آئی ہوئی تھی، تو اپنے ہندو گھرانے میں وہ رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جو میاں تھے، شوہر تھے، ان کو کینسر کا مرض ہو گیا۔ کینسر چونکہ بلڈ میں تھا، اس کا شوہر بہت دوڑا بھاگا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، بہت سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں۔ وہ شوہر لاچار ہو کر گھر آ گیا اور کچھ دن گھر میں رکا، اور پھر جب ٹیسٹ کروانے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس آپ کے پاس صرف ایک ماہ باقی ہے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، گھر گیا، بیوی نے پوچھا کہ میاں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ پوچھ مجھ سے، ویسے ہی جیسے کہ ایک انسان غم زدہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جس شخص کو موت کی خبر ہو رہی ہو کہ ایک ماہ بعد آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ وہ شخص سنجیدگی سے بولا، غمگین سا ہو کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے صرف 1 مہینے کی مہلت دی ہے کہ تم 1 ماہ زندہ ہو، اس کے بعد تمہیں یہ مرض کھا جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ بیوی خوشی سے بولی کہ اس کا علاج میرے پاس ہے۔ شوہر چونکہ غمگین تھا، موت کی خبر ہو چکی تھی، اس نے ایسے ہی لاچاری میں غمگین سا ہو کر کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، ہمارے گھر میں ہے، بہرحال آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا وعدہ ہے، چیلنج ہے، وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کون سا علاج ہے؟ بیوی گئی، کمرے سے باہر نکلی، تھوڑی دیر بعد جگ میں ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے میاں کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہ پیتا رہوں گا۔ خیر، شوہر جیسے ہی وہ پانی جگ میں ختم کرتا، اس کی بیوی اتنا ہی پانی لا کر جگ میں اور ڈال دیتی۔ اسی طرح تقریباً 27 دن تک یہ کام جاری رہا۔ شوہر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ شوہر نے کہا کہ اب ہو نہیں تو ٹیسٹ تو کروائیں، کیونکہ بیوی کا علاج بھی آزمانا ہے اور ایک اوپر سے موت کی خوفداری بھی تھی۔ گیا ڈاکٹر کے پاس، لیبارٹری پر گیا، ٹیسٹ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مرض ختم ہو گیا ہے، آپ کے بلڈ میں کینسر نہیں ہے۔ اس کو یقین نہ ہوا، دوسری پر گیا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے بلڈ میں کینسر نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، بتائیں کون سی دوا کھاتے رہے ہیں آپ؟ اس نے ویسے ہی وہاں سے اٹھا اور اگلی لیبارٹری پر چلا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جب چوتھی پر گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس شخص نے وہ ٹیسٹ اٹھائے ہوئے تھے، بہت تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور کہا کہ بیوی آپ کا علاج کامیاب ہو گیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بخشی ہے۔ کیونکہ ہم تو خدا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اپنا بھگوان سمجھتے تھے کیونکہ ہندو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے خدا نے، بھگوان نے مجھے صحت دی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا الحمدللہ ٹھیک ہے، ٹیسٹ دیکھے، خون میں کینسر نہیں تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ میاں آپ کو ایک وعدہ یاد ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وعدہ تو یاد ہے آپ کا۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کا وعدہ اب نبھانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کو جو میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ آپ پورا کریں۔ میاں خوشی سے بولا جی بیوی بتاؤ کون سا وعدہ ہے، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میاں نے کہا کہ وعدہ بتائیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ میاں حیران ہو گیا، کہا تم مسلمان ہو؟ بیوی کہتی ہے جی میں مسلمان تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تم مسلمان مجھے ہونے کی دعوت کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ مسلمان ہوں گے۔
بیوی نے جب اپنے میاں کو یہ کہا تو میاں جیسے حیران کن ہو گیا، طبیعت میں غصہ آ گیا، غصے سے بولا تم مسلمان لگتی ہو؟ بیوی نے کہا جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ مجھے تو شادی سے پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ ہندو ہو، آپ کا سارا گھرانہ ہندوؤں کا ہے، اور آپ کہہ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا ایسا بات نہیں ہے، کچھ اس طرح ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی، میری عمر تقریباً 12 برس ہوئی، میں 8th کلاس میں پڑھتی تھی، میری ایک سہیلی مسلمان تھی، میں اس کے گھر جاتی، ہم مل کر سکول کا کام کرتی، اور وہ وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ کیونکہ وہ مسلمان تھی، مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ نماز کے بعد جو بھی فضیلت ہے وہ قرآن مجید کی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اچھا وہ لڑکی مسلمان تھی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی، اور جیسے وہ کہتی کہ لڑکی ہندو کہتی جیسے وہ مسلمان لڑکی تلاوت کرتی، وہ قرآن میرے سنتے ہی سنتے دل میں اتر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ مجھے بھی کلمات پڑھائیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کہتی ہے میں نے غسل کیا اور اس کے کلمہ پڑھا، اس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں اسی طرح تقریباً 1 سال میں مکمل قرآن پاک پڑھ چکی تھی، اور میری شادی ہوئی۔ اس کے بعد کیونکہ آپ ہندو تھے، میرے والدین ہندو تھے، میں ان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اور جو میں آپ کو پانی پلاتی تھی وہاں اس گھر میں بھی میں چھپ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی تھی، تو اس وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس طرح وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا قرآن کی فضیلت اور قرآن پر عقیدہ اور قرآن پر یقین۔ آج کل مسلمان کا حال کچھ اس طرح کا ہے کہ جو انگریزوں کی دوائیاں ہوتی ہیں، ویکسین ہوتی ہے چھوٹی سی، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اس ویکسین پر ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دنیا میں بہت سے مشکلات ابھریں گی، بہت سی عجیب سے واقعات ہوں گے، عجیب سی مرضیں پیدا ہوں گی، ان کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوگا، وہ ایک طرح کا انسان پر چھوٹے چھوٹے عذاب ہوں گے۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، ان میں کیا ہوگا، حضرت علی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ ان کا علاج کیا ہوگا۔ تو حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ کرونا بھی تو ایک مرض ہی ہے، اس سے ہمیں قرآن پاک نہیں نکال سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجدیں بند کر دیں، ارے مسجدیں کیوں بند کریں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دروازہ کیوں بند کریں؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج غیر مذہب لوگ، سائنسدان لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر ہم مسلمان ہو کر بھی اس چیز سے محروم ہیں۔ دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، جب تک آپ کے بندوں میں ان کے جسم میں روحیں باقی ہیں تو میں ان کو ورگلاتا رہوں گا، ان کو برے کاموں پر لگاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس سن، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا میں بھی اس کو معاف فرماتا رہوں گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوئے تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، میں اپنے بندے کو ضرور معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے جو بہتر صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان کرنے والا ہے، وہ انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو تو میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دوستو قرآن پر عقیدہ تو آپ نے ہندوؤں کا دیکھ لیا کہ ہندوؤں کو شفا مل گئی، ان کو یقین تھا، اس لڑکی کو قرآن پر یقین تھا کہ قرآن میری مدد کرے گا۔
آج کل ہم میں یقین نہیں ہے، آج کل ہم میں وہ عقیدہ نہیں ہے جو کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے تھا۔ آج کل ہمارا عقیدہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، ہم اسی قرآن کی وجہ سے لاچار ہو رہے ہیں۔ آج کل ہم دنیا کے آگے گھٹنے مسلمان اس لیے ٹیک رہا ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر تم میرے مطابق فیصلے کرو گے تو تم قاضی بن جاؤ گے، اگر تم مجھے قرات کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھو گے تو تم قاری بن جاؤ گے۔ قرآن میں دوستو ہر چیز کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ تمام قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے ہر ذرات آگے جو ہونے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ان تمام کا ذکر آیا ہوا ہے، مگر آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ آج پہلے تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید تھی، آج کل لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگوں نے قرآن پاک کو گھر میں اتنا اوپر رکھا ہوا ہے، اتنا اونچا رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمارا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ دوستو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ قرآن کی بے ادبی اصل میں قرآن کو پیچھا کھڑے ہونے سے یا قرآن کی طرف اپنی کمر کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کو چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں میں نے سب سے زیادہ ان عورتوں اور ان مردوں کو دیکھا کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا تو صحیح مگر اس کو بھلا دیا، اس کو یاد نہ رکھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حافظ ہے اسی کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے حافظ بھی گزر چکے ہیں، کسی کو یعلمون تعلمون کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دوستو آپ کو یہ چاہیے، جو حافظ میری بات سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج کل بہت سے حافظ دیکھے ہیں جو کہ داڑیاں کٹوا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں، ہم اس دین کے پہرہ دار ہیں۔ اگر ہم ہی اس دین میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے دین کی؟ وما توفیقی الا باللہ۔